حضرت عائشہ ام المؤمنین یعنی کہ وہ بتاتی ہیں کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر میں مشغول رہتے، جب تک گھر آنے کو دل نہیں چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزیر ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق کے منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں ہی قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھونجا کہ مجھے میری طاقت جواب دے گئی۔ یہاں بھینجے سے مراد ہے جھنجھوڑنا۔ اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینجا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھنا جانتا۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینجا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کی نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو آپ کا رب بہت ہی مہربان۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے، مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا، آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پاتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل
سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا اس کیفیت کو سن لیجیے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے ازل تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں ان کو صادق الامین اور مقبول ہوں؟ ورقہ بولے، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا ہے، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ حدیث نمبر 4 کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھنے والے، اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ وحی پہ در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے۔ یہاں اگر ہم پچھلی اور یعنی کہ اس کے بعد بات کریں تو جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے بارے میں ہر چیز جانتی ہیں اور ان کو مشکل حالات میں تسلی دیتی ہیں۔ اور شروع کی حدیث میں دیکھیں، یہاں شروع کی حدیث میں فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ جھنجھوڑا۔ جھنجھوڑنے کا یہی تھا کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں یا پھر دنیا کی جو تمام خواہشات ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پہلی وحی تھی جو کہ نازل کی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے۔ یہ ایک انسان ہونے کی علامت ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھے جو کہ یعنی کہ فوراً حالات سے جو پیش یعنی کہ کسی کے اوپر ہی پیش آتا ہے یا پھر اچانک پیش آتا ہے، تو وہ اس حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی پریشان ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا یعنی کہ اپنا بیوی کے پاس آ کر کمبل اوڑھنے کو کہا۔
یہاں پر بیوی کی بات میں پہلے ہی کر چکی ہوں کہ بیوی جو ہوتی ہے، وفادار بیوی، وہ شوہر کو پریشانی کی حالت میں مزید پریشان نہیں کرتی، بلکہ اس کو تسلی دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور اس طرح وہ شوہر اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات واضح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں سال یعنی کہ خلوت اختیار نہیں کی، نہ سالوں سال غار میں پناہ لی، بلکہ کئی دنوں تک پناہ لی۔ اس کے بعد جب وحی آنا شروع ہو گئی، تب وہ اکیلے انہوں نے پناہ لینا بند کر دی، اور اکیلے وہ جا کے صرف عبادت نہیں کرتے تھے، وہ مل جل کے بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر اگلی حدیث کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اگلی حدیث میں بتایا گیا کہ وحی رک گئی تھی۔ اب یہی وحی کا رک جانا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، کہ وہ وحی کا رک جانا اللہ کی طرف سے تھا، کہ ایک دم سے کسی کے کندھے پہ اتنی تیزی سے یعنی کہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کوئی اگلا بندہ تھوڑا سا تیار ہونے کے لیے وہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہاں پہ وحی آنے لگ گئی ہے، تو وہ پھر تیار ہو گئے تھے، اور یہ وقفہ 40 دن کا ڈل گیا تھا۔ یہ 40 دن کا وقفہ تھا، فطرت الوحی تھی، اور یہ یعنی کہ وقفہ جو تھا یہ 40 دن کا ہو گیا تھا۔ اور اسی کو پھر بعد جب اگلی وحی نازل ہوئی، تو پھر اگلی وحی تھی جو نازل ہوئی وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ وحی اگلی نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ درمیان میں پھر وحی رکا کرتی تھی، لیکن یہ مطلب اب سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دی گئی تھی۔